الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا صدق الله خالق مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ سب حضرات محبت سے درود پاک کی تلاوت۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے انتہائی واجب الاحترام برادران اسلام، معزز سامعین، بزرگوں، عزیز دوستوں، بھائیوں، گزشتہ جمعہ میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی ابتدائی حالات واقعات بیان کیے گئے۔ آج کے اس خطبہ میں بات وہیں سے شروع کریں گے جہاں پچھلے جمعے ختم کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر میں رہے، والدہ کو کہا کہ میری دنیا یہ غار ہی ہے یا باہر بھی کوئی دنیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام غار سے باہر آئے، مختلف اشیاء چیزیں دیکھی، جانوروں کو دیکھا، پرندوں کو دیکھا، چرندوں کو دیکھا، تو ماں سے سوال کیا یہ کیا چیز ہے، یہ کیا ہے؟ ماں نے جواب دیتی رہی، یہ بکری ہے، یہ اونٹ ہے، یہ درخت ہے، یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں چیز ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عقیدے کی ضرب لگا دی کہ اماں یہ بتا ان ساری چیزوں کو بنایا کس نے؟ ان ساری چیزوں کو بنایا کس نے؟ یہ زمین ہے، اس کو بنانے والا تو کوئی ہوگا نا۔ یہ آسمان جو اللہ نے اتنا بڑا بنایا ہے یہ بھی تو کسی نے بنایا ہوگا۔ یہ جانور ہیں، یہ پرندے ہیں، یہ کس نے بنائے ہیں؟ تو اماں کے پاس جواب نہیں تھا، تو کہا بیٹا تو غار میں ٹھیک ہے، تو
گھر میں ٹھیک ہے، باہر تو عجیب عجیب سوال کرتا ہے۔ اما نے گھر میں اس کو چھوڑا، ابراہیم علیہ السلام کو، گھر آ گئی اور آ کر اپنے شوہر سے بات کی۔ شروع میں نے یہ بات کی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے آ کر گھر یہ کہا تھا کہ وہ بچہ پیدا ہوا تھا، وہ فوت ہو گیا، میں اس کو دفنائی، اپنے شوہر کو یہ جواب دیا تھا۔ آج پھر اپنے شوہر کو حقیقت بتا رہی ہے، آخر کو حقیقت بتا رہی ہے، وہ جس بچے کے بارے میں نے تجھے کہا تھا کہ وہ مر گیا، وہ حقیقت میں زندہ ہے، وہ مرا نہیں ہے، وہ تیرا بیٹا دنیا میں موجود ہے۔ آذر کہنے لگا تو اس کو مار ہی دیتی تو بہتر تھا، اگر زندہ چھوڑ دیا ہے یا زندہ ہے تو یہ نمرود اور اس کی فوج نہیں چھوڑے گے۔ تو بیوی کہنے لگی آذر وہ چھوٹا نہیں ہے، وہ بڑا ہو چکا ہے، وہ چھوٹا نہیں ہے، وہ بڑا ہو چکا ہے۔ کہا کتنا بڑا ہوا، ابھی تو وہ بچہ ہوگا۔ کہا نہیں وہ 14 سال کو پہنچ چکا ہے، 14 سال کے بچوں کے برابر ہے۔ باپ تھا نا، رہا نہیں گا، وہ شفقت پیدا ہوگی دل میں، کہا مجھے لے چل، میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ آذر غار تک آیا تو غار کا دروازہ جب خود بخود کھلا تو اندر گیا تو دیکھا ابراہیم علیہ السلام کو، تو دیکھ کے حیران رہ گیا، اتنا خوبصورت بیٹا جس کے چہرے سے نور نکل رہا ہے، وہ جو نفرت دل میں تھی نا وہ ساری ختم ہوگی۔ کہا اپنی بیوی سے کہ یہ بچہ اب غار میں نہیں رہے گا، ہم اس کو اپنے گھر لے کے جائیں گے۔ اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر میں آ گئے۔ دیکھو نا، اللہ کے نبی ہیں، اگرچہ بچپن ہے لیکن بات حق کی کر دی۔ گھر میں آئے اور آ کر والدہ سے پوچھ لیا، اے اماں جی بتا تیرا رب کون ہے؟ رب کہتے ہیں پالنے والے کو، پالنے والا، تربیت کرنے والا، پرورش کرنے والا، اس کو رب کہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ پوچھا اماں سے تیرا رب کون ہے؟ تجھے کون کھلاتا ہے، کون پلاتا ہے، کون ہے تیرا رب؟ ماں نے کہا بیٹا میرا رب تیرا ابا ہے جو کما کے لاتا ہے، مجھے کھلاتا ہے، تجھے کھلاتا ہے، مجھے پلاتا ہے، تجھے پلاتا ہے، میرا خیال رکھتا ہے، تیرا خیال رکھتا ہے، تیرا ابا ہمارا رب ہے۔ ابراہیم علیہ السلام پھر چپ نہ رہے، دوسرا سوال کر دیا، پھر اماں یہ بتانا ہمارے ابا کو بھی تو کھانے کی ضرورت ہے، پینے کی ضرورت ہے، چلنے کی ضرورت ہے، اٹھنے کی ضرورت ہے، بیٹھنے کی ضرورت ہے، ضروریات کی زندگی اس کے ساتھ بھی لگی ہے، پھر بتانا میرے ابے کا رب کون ہے؟ تو اماں نے پھر جواب دیا نمرود جو وقت کا بادشاہ بھی ہے اور ہمارا خدا بھی ہے، تیرے ابا کی ضروریات وہ پوری کر رہا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام پھر خاموش نہ رہے، آگے سوال کر دیا نمرود کی بھی تو ضروریات ہوں گی نا، وہ بھی کھاتا ہوگا، پیتا ہوگا، چلتا ہوگا، پھرتا ہوگا، سوتا ہوگا، اٹھتا ہوگا، اس کے بھی گھر ہوگے، اس کے بھی رشتہ دار ہوں گے، کوئی ضروریات اس کی بھی تو ہوگی نا۔ اماں یہ بتا نمرود کا رب کون ہے؟ اللہ، پہلا دن ہے، حق کی بات کر دی۔ علماء کرام نے لکھا ہے گھر میں اگر کوئی غیر شرعی کام ہو نا تو حق والے چپ نہ رہا کریں، سوال کر دیا کریں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کر دیا، حالانکہ پتہ ہے سارے میرے خلاف ہیں، ابا بھی میرے خلاف، اماں بھی میرے خلاف، کچھ بھائی جو تاریخ میں لکھے وہ بھی مشرک، باہر کے لوگ بھی مشرک، کوئی اللہ کو نہیں پہچاننے والا، کوئی اللہ کا نام نہیں لینے والا، کوئی اللہ کی عبادت کرنے والا نہیں ہے، کوئی اللہ کے سامنے جھکنے والا نہیں ہے، کوئی مواعظ نہیں ہے، بات حق کی کر رہے ہیں۔ اماں نے کہا بیٹا ایسے سوال نہیں کیا کرتے۔ حاضر شام کو گھر آیا نا تو بیوی کہنے لگی اپنے شوہر سے، لگتا ہے یہ بیٹا وہی ہے جسے نمرود مروانا چاہتا تھا، یہ وہی لگتا ہے جسے نمرود مروانا چاہتا، لگتا تو وہی ہے کیونکہ اس کے سوال وہی ہے،
یہ ابھی سے رد کر رہا ہے، یہ نہیں کرتے، وہ کرتا ہے، یہ غلط ہے، وہ ٹھیک ہے، یہ ابھی سے تردید کر رہا ہے، یہ ابھی سے سوال اٹھا رہا ہے۔ ایک دن پھر رات کو باہر نکلے، اللہ تعالیٰ نے 7ویں بارے میں اس کا ذکر فرمایا، لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ کس کی عبادت کر رہے ہیں، یہ کس کو خدا مانتے ہیں، کس کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، کون ان کا خدا ہے، کون ان کا رب ہے، کون ان کا معبود ہے۔ جب دیکھا نا لوگ مختلف طریقوں سے مختلف خداؤں کے سامنے جھکے ہوئے، کئیوں کو دیکھا وہ ستارے طلوع ہوئے، ستارے چمک رہے، لوگ ان کے سامنے جھک رہے، ان سے مانگ رہے، ان کی عبادت کر رہے، ان کی پوجا پاٹ کر رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال کر دیا، ھذا ربی، کیا یہ میرا رب ہے، کیا یہ میرا خدا ہے، کیا یہ میرا پالنے والا ہے، کیا یہ مجھے کھلاتا ہے، کیا یہ مجھے پلاتا ہے۔ جب دیکھا نا ستاروں کی روشنی ماند پڑ گئی، غروب ہونے والے وہ ختم ہو گئے، ان کی روشنی ختم ہو گئی، کہا جو ختم ہو جائے وہ خدا نہیں ہوتا، وہ خدا نہیں ہوتا، جس پہ زوال آ جائے وہ خدا نہیں۔ فلما رأى القمر بازغا، پھر دیکھا کچھ لوگ چاند طلوع ہوا اس کے سامنے جھک گئے، سجدہ ریز ہو گئے، عبادت میں لگے، پوجا پاٹ میں لگے، مانگنے لگے کہ یہ ہماری مشکل ہے تو حل کرے گا، یہ ہمیں چاہیے تو دے گا، مجھے بچہ چاہیے، مجھے بچی چاہیے، میری یہ فلاں مشکل ہے، اے تو حل کر، چاند تو حل کر۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر سوال کر دیا، ھذا ربی، ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ فلما آفلا، جب دیکھا نا کہ چاند کی روشنی بھی ختم ہوتی جا رہی ہے، وہ بھی غروب ہو رہا ہے، ختم ہو رہا ہے، تو پھر کہا جو ختم ہو جاتا ہے، جو غروب ہو جاتا ہے، وہ رب، بولو وہ رب نہیں ہوتا۔ پھر دیکھا دن ہو گیا ہے، سورج نکل آیا، اب مختلف لوگوں کو دیکھا جو سورج کے سامنے جھک رہے۔ فلما رأى الشمس بازغة قال ھذا ربی ھذا اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا لوگ سورج کی پوجا پاٹ کر رہے ہیں، سورج کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، سورج کو مشکل کشا حاجت روا سمجھ رہے ہیں، اور کہا ھذا ربی ھذا اکبر، یہ میرا رب ہے، یہ چاند سے بڑا ہے، ستاروں سے بڑا ہے، اس کی روشنی چاند سے زیادہ ہے، ستاروں سے زیادہ ہے، یہ میرا رب ہے، اس سے مجھے مانگنا چاہیے، اس کی پوجا پاٹ کرنی چاہیے۔ تو جب دیکھا نا فلما آفلت، کہ شام کو سورج بھی غروب ہو گیا، اس کی بھی روشنی ختم ہو گئی، اس کے اوپر بھی زوال آ گیا، ختم ہو گیا، اندھیرا آ گیا، تو کہا جو غروب ہو جاتا ہے وہ رب ہوا نہیں کرتا۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میری پیشانی اس خالق کے سامنے جھکے گی جس نے آسمان کو بنایا، زمین کو بنایا، حنیفا، میں مکمل یکسوئی کے ساتھ صرف اسی کی عبادت کروں گا، وما انا من المشرکین، میں شرک کرنے والوں میں سے میں شرک نہیں کرتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قول سے، اپنے فعل سے یہ ثابت کر دیا حقیقت کیا ہے اور غلط کیا ہے، لوگ کس کی عبادت کر رہے ہیں اور رب کون ہے، یہ لوگوں کے سامنے بیان کر دیا، گھر میں بھی دعوت چلائی، باہر بھی آ کے بتایا یہ رب نہیں ہے، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ خدا نہیں ہے، خدا وہی ہے جس نے آسمان کو بنایا، زمین کو بنایا، اور اسی کی عبادت ہونی چاہیے۔ ایک دن نا ابراہیم علیہ السلام کا جو والد آزر ہے، وہ نمرود کی بڑی تعریفیں گھر میں کر رہا تھا، وہ ایسا ہے ایسا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر سوال کر دیا، اچھا ابا جان ایک گل مینوں بھی دس۔ جی پتر بول۔ کہا میں زیادہ خوبصورت ہوں یا نمرود؟ نمرود کے بارے میں روایات میں یہ کالا تھا، رنگ کا کالا، شکل کا بدصورت، کوئی خوبصورت نہیں تھا، اور نبی تو خوبصورت ہوا کرتا ہے نا، نبی تو بولو خوبصورت ہوتا ہے، جو بدصورت ہو وہ نبی نہیں ہوا کرتا، جو کانا ہو وہ نبی نہیں ہوتا۔
ابراہیم علیہ السلام نبی تھے, اللہ نے حسن جمال خوبصورتی عطا کی ہوئی تھی. کہا ابا بتانا میں زیادہ خوبصورت ہوں یا نمرود؟ ہاں نمرود تیرے نال کی مقابلہ کر سکتا, تو چند تو بات خوبصورت ہے, تیری پیشانی جو نور نکل رہا ہے, تیرا چہرہ مسکران خوبصورت چمکدار ہے, نمرود تیرے حسن کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ابراہیم علیہ السلام نے پھر چوٹ لگائی, پھر ضرب لگائی, اور جو اپنے آپ کو خوبصورت نہیں بنا سکتا وہ لوگوں کو خوبصورت کیسے پیدا کر سکتا ہے؟ وہ رب کیسے ہو سکتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے والد نے کہا لگتا تو وہی ہے جو جس سے نمرود ڈر رہا تھا, لگتا تو وہی ہے. پھر کہا نہیں بچہ ہے, چل بچہ ہے اس لیے ذہن میں سوال آ جاتے ہوں گے, کوئی بات نہیں. ماں نے بھی کہا کوئی بات نہیں, چھوٹا ہے ابھی ایسے باتیں کرتا رہتا ہے. تو ابے نے کہا فارغ ویلا رہتا ہے نا, کل تینوں میں کم تے لاواں گا. جدو گھر بچے ویلے رہن پھر بگڑتے ہیں کہ نہیں؟ بولو, جب بگڑ جان تو پھر ماں پیو کی کہنے کم تے لاؤ جی, یہ بگڑ گیا جی, انہوں دکان تے لے جاؤ یا کوئی کام سکھاؤ, اتنے دن غلط ہی سوچنا ہے, انہوں لے جاؤ. باپ نے بھی یہی کہا کہ یہ فارغ رہتا ہے نا اس لیے اس کا دماغ کہیں اور چلتا رہتا ہے, کل اس کو اپنے کام پہ لے جاؤں گا, اپنی دکانداری پہ اس کو اپنا کام سکھاؤں گا. اللہ, ابراہیم علیہ السلام کیونکہ نبی تھے, تربیت نبی کی اللہ کرتا ہے, پرورش اللہ کرتا ہے. ابھی پڑھے نہیں ہے کسی سے, اللہ کی پہچان ہو گئی تھی. دوسرے دن ابراہیم علیہ السلام کے والد نے بت جوڑے, ٹوکرا تیار کیا, ایک ٹوکرا اپنے سر پہ ایک ٹوکرا بچے کے سر پہ رکھ دیا, چل پتر بولی لائی آج بتن بیچ کے آئیے. یہ کیسے بول رہے بک رہے ہیں؟ اللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام کا والد آزر بڑی تعریفوں کے پل باندھ رہا ہے, کیونکہ جو چیز بیچتے ہیں وہ اس کی صفات بھی گنواتے ہیں نا. آپ کوئی بازار میں کپڑا لینے جائیں تو وہ کیا کہتے ہیں, اس جیسا تو کہیں اور ملتا ہی نہیں, اس کا رنگ بڑا اعلیٰ ہے, یہ کپڑا بڑا اعلیٰ ہے, بڑا خوبصورت ہے. اگلے کا دل پورا مطمئن کر دیتے ہیں, ایسا ہے کہ نہیں؟ بولو, ایسے ہی ہے نا, پورا مطمئن کرتے ہیں, پھر بندے کا دل کرتا ہے یار چل لے ہی لواں. ابراہیم علیہ السلام کے والد پوری تعریفیں کر رہے ہیں, یہ مشکلیں حل کرتے ہیں, یہ رزق دیتے ہیں, یہ تکلیفیں دور کرتے ہیں, یہ بچے دیتے ہیں, بچیاں دیتے ہیں, فلاں مشکل حل کرتے ہیں, فلاں کام کر دیتے ہیں, فلاں کام کر دیتے ہیں. وہ تعریفیں کرتے ہوئے اپنے خداؤں کی, یہ جو جھوٹے معبود تھے ان بتوں کی تعریفیں کرتے ہوئے جا رہے ہیں. پیچھے ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا, ایک بڑے بت کو پکڑا, اس کے گلے میں رسی ڈالی اور یوں گھسیٹتے ہوئے آ رہے ہیں, اور ساتھ کہہ رہے ہو یہ اندھے ہیں, یہ دیکھ نہیں سکتے, یہ گونگے ہیں, اور بول نہیں سکتے, یہ سن بھی نہیں سکتے, یہ چل بھی نہیں سکتے, پکڑ نہیں سکتے, کر نہیں سکتے. ایسے خدا کسی نے لینے تو لے لو. باپ نے کہا پتر تو کم چلان آیا جو بگاڑا ہے, کسی میں نہیں لینا, یہ تو کرن ہے, یہ لولے نے لنگڑے نے, یہ بول نہیں سکتے, نفع نقصان دے مالک نہیں, یہ کچھ نہیں ہو کر سکتے, کسی لینے تو لے لو. کہا ابا حقیقت تو یہی ہے, تو مان یا نہ مان, حقیقت یہی ہے, حقیقت یہی ہے, تو مان یا نہ مان. یہ کر تو کچھ بھی نہیں سکتے, بنا کے تو لایا, کڑ کے تو لایا, رنگ کے تو لایا, میک اپ تو نے ان کا کیا, خوبصورت تو نے بنایا. پتھر ہے, پتھروں کو خوبصورت بنا کے, ان کی مورتی بنا کے سجا کے, اور اب تو لے کے آئے یہ کر سکتے, وہ کر سکتے ہیں, نفع کر سکتے, یہ بچیاں دیتے ہیں, بچے دیتے ہیں, تکلیفیں دور کرتے, یہ کچھ بھی نہیں کرتے, نفع نقصان کے مالک نہیں ہے, کچھ نہیں کر سکتے. تو جھوٹ بول رہا ہے, میں سچ بول رہا ہوں. روایات میں ایک بوڑھی عورت نے دروازہ کھولا, کہا پتر ایک خدا مینوں بھی دے جا, ایک خدا مینوں بھی دے جا. اللہ کے نبی تھے نا ابراہیم, بولے اماں پہلا کی نہیں, تین دوجے دی لوڑ پہ گئی تو پہلا کتھے؟ کہا پتر چوری ہو گیا. خدا بولو تو صحیح, خدا کی ہو گیا؟ خدا چوری ہو گیا. ابراہیم علیہ السلام بولے کہا ماں جیڑا خدا چوری ہو جائے خدا ہوتا ہے, اور جیڑا اپنی حفاظت کر سکیا نہیں, جس اپنے آپ نے بچایا نہیں, چور آئے انہوں چاہ کے لے دو گے, تو تیری اس کی حفاظت کرنی ہے. اللہ, ماں کو سمجھ آئی گا,
کہا پتر گل تو تیری ٹھیک ہے، جیڑا اپنے آپ نو نہیں بچا سکیا اس مینوں بچا لینا، اس میری حفاظت کرنی ہے، اس مینوں نفع دینا یا نقصان دینا ہے۔ جیڑا اپنا نقصان تو پورا کر سکیا نہیں انہوں چوک کے چور لے دو گے، انہیں کیویں جو ہے وہ نفع نقصان پورا کرنا ہے، وہ میری حفاظت کیویں کرے گا؟ کہا اما پھر سمجھ لے اے جھوٹے نے خدا ہوئی ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، جس آسمان بنایا، جس زمین بنائی، جس خدا نے من بنایا تے تن بنایا، او خدا ہی ایک خدا شدا کو۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہر جگہ اللہ کی وحدانیت کو بیان کی۔ یہ پہلی عورت تھی جو ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائی تھی اور اس نے ابراہیم علیہ السلام کی بات کو سمجھا تھا۔ کہا مجھے پھر کلمہ اپنا پڑھا، میں تیرے خدا کو مانتی ہوں، ان کو نہیں مانتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر جگہ نفی کرتے رہے کہ یہ جھوٹے ہیں، یہ مشکل کشا نہیں ہے، یہ حاجت روا نہیں ہے، یہ کچھ نہیں کرنے والے، اللہ کرتا ہے، یہ بات کرتے رہے۔ حالانکہ گھر کا ماحول، باہر کا ماحول، جہاں بھی جاتے سارے مخالف تھے۔ بابل شہر میں نا عرس سمجھنے اور میلے کا دن آ گیا۔ میلے لگتے ہیں نا، اور بھی لگتے ہیں کہ نہیں لگتے؟ تسی تو نہیں جانتے نا، تسی میرے خیال سے نہیں جانتے، سارے موبائل بیٹھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے شہر میں میلہ لگ گیا، عرس شریف، بابی ہونا دا عرس لگ گیا۔ اب قوم آ گئی ابراہیم کے پاس، آ ابراہیم تینوں بھی کوئی شگل میلہ دکھا آئیے۔ شگل میلہ ہی لگتا ہے وہاں، اور کیا ہوتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انی سقیم، میں بیمار ہوں، میری طبیعت نہیں ٹھیک، اسی جاؤ۔ مفسرین نے لکھا ہے حالانکہ ابراہیم علیہ السلام صحت مند تھے، کوئی بیمار نہیں تھے، یہ اس لیے کہا میں بیمار ہوں کیونکہ جو کام تم کرنے جا رہے ہو نا وہ سارے غیر شرعی کام ہے، وہ خلاف شرع کام ہے۔ تم لوگوں نے وہاں بتوں کی پوجا پاٹ کرنی ہے، نظر نیازیں ماننی ہے، وہاں پہ غیر شرعی سارے کام کرنے ہیں، جن کو دیکھ کر میری طبیعت خراب ہو جائے گی، اس لیے پہلے کہہ دیا نہیں سکے جان چھڈو، میری طبیعت نہیں ٹھیک ہے۔ وہ اپنے مشن پہ گئے، ابراہیم علیہ السلام نے اپنا مشن پکڑا، کلاڑا لیا، کندھے پہ رکھا، چل۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سیدھے گئے والا کہاں پہ؟ ان کے بت خانے میں۔ اللہ، وہاں پہ پہنچے نا تو دیکھا بڑے بڑے بت سجا کے رکھے ہوئے، آگے طرح طرح کے کھانے پڑے، حلوہ شریف، کھیر شریف، بریانی شریف، فلاں شریف، سارے شریف آگے بیٹھے ہوئے، جتنے کھانے تھے لگے ہوئے، لوگ لے جاتے تبرک کے لیے تاکہ ہم واپسی پہ لے آئیں گے اور سمجھیں گے بڑا تبرک ہے جس میں برکت پڑ گی، پھر گھر والوں کے لیے لے آئیں گے۔ آپ بھی چلے جائیں نا آپ درباروں پہ، وہاں بھی یہی حال نظر آئے گا آپ کو، لوگ وہاں سے شرینی لیتے ہیں، کھانے تو اپنی لے جاتے، جدید اور آ گیا، شرینی لیتے ہیں میٹھی چیز، یہ بابے اور تبرک ہے جی، بابے اور تبرک ہے، لے جاؤ۔ اپنے والد صاحب دیکھ لو جا کے، لوگ مکھانے نہیں لے کے جاندے، میٹھی چیزیں مکھانے شکھانے، اے جی تبرک ہے، بابے تبرک ہے۔ یہ شرک اس وقت کا چل رہا ہے، اب بھی چل رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جاتے کہہ دیا الا تاکلون، تمہارے سامنے یہ کھیر، یہ بریانی، یہ طرح طرح کے کھانے پڑے اور تم کھاتے نہیں ہو، الا تاکلون، کھاتے کیوں نہیں ہو؟ کھاؤ نا، یہ کھاؤ، کھانے کھاؤ۔ بعض روایتوں میں ابراہیم علیہ السلام نے ایک لقمہ توڑا اور توڑ کے ایک بت کے منہ میں ٹھوسا اور کہا کھا، کھاتا کیوں نہیں ہو؟ کھا، کھاتا کیوں نہیں؟ جب وہ آگے سے جواب نہیں آیا، پھر کہا ماذا ینطقون، تم بولتے نہیں ہو، تم بولتے بھی نہیں ہو۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنا مشن شروع کیا، کلہاڑا لیا اور مارنا شروع کیا، کسی کا ناک، کسی کا کان، کسی کا بازو، کسی کا پاؤں توڑ پھوڑ کر دی، اور وہاں سے وہ جو بڑا بت تھا نا اس کے کندھے پہ کلہاڑا رکھا اور واپس آ گیا۔ جب قوم واپس شام کو واپس ہوئی نا میلے سے، وہ اپنا تبرک اٹھانے کے لیے آئی، دروازہ کھولا بت کھانے کا تو دیکھا وہاں تو برا حال ہے، پھر رونا پیٹنا انہوں نے شروع کر دیا، ہائے یہ کس نے کام کر دیا، ہمارے بتوں کو
توڑ پھوڑ دیا. کون ہے یہ؟ سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم. ایک بندہ کہنے لگا میں جانتا ہوں یہ کام کس نے کیا ہوگا. وہ نہیں نوجوان ابراہیم جو ہر وقت کہتا تھا یہ جھوٹے ہیں, یہ کچھ نہیں کر سکتے, یہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہے, یہ کام لازمی اسی نے کیا ہوگا. فاتو, انہوں نے کہا اس کو لے آؤ بلا کے. حضرت ابراہیم علیہ السلام پہنچ گئے. ڈرتے نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام کہ میرے ساتھ کیا ہوگا. وہ ساری قوم ایک طرف ہے, میں نے ان کے خداؤں کے ساتھ ٹکر لی ہے جو جھوٹے خدا ہیں, پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کریں گے. کہا سینہ تان کے پھر آ گئے. کہا بھائی کیا کام ہے؟ کہا تجھے پتہ ہے یہ جو ہمارے معبود ہیں ان کے ساتھ کیا ہوا؟ ان کے کسی نے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے, توڑ پھوڑ دیا. تجھے پتہ ہے یہ کس نے کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں مجھے پتہ ہے, روتے کیوں ہو, صبر کرو, میں تمہیں بتاتا ہوں یہ کام کس نے کیا. دروازہ کھولا, کہا ادھر آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں. وہ سامنے والا نہیں ہے, وہ بڑا جس کے کندھے پہ کلاڑ ہے, یہ کام اسی نے کیا ہے. قوم والے نے کہا یہ کیسے؟ کہا بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون. وہ ذرا پوچھو تو صحیح اس سے, وہ تمہارا بڑا خدا ہے نا, اس سے پوچھو ان کانوا ینطقون. اگر وہ بولتا ہے نا تو پوچھو کہ یہ کام کس نے کیا ہے. باقی ہتھیار اور اسلحہ تو اسی کے پاس ہے نا, کلاڑا تو وہی لے کے پھر رہا ہے جس سے اسلحہ برآمد ہو. مجرم بھی وہی ہوتا ہے, تو سامان تو اس کے پاس ہے, نقصان بھی اسی نے کیا ہوگا نا. ان کانوا ینطقون, ذرا پوچھو تو صحیح. قوم والوں نے آگے سے کیا کہا؟ کہا ابراہیم تجھے پتہ نہیں وہ بولتے نہیں, تجھے پتہ نہیں ہے وہ بولتے نہیں ہے. اللہ, ابراہیم علیہ السلام یہ اصل میں یہ بات سمجھانا چاہتے تھے, اسی پوائنٹ پہ قوم کو لے کر آنا چاہتے تھے کہ دیکھ لو جن کو تم لوگوں نے مشکل کشا اور حاجت روا بنا رکھا ہے وہ بولتے نہیں ہیں. ان کانوا ینطقون, وہ بولتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے فوراً کہا قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم ولا يضركم. وہ اللہ کے بندو جو بولتے نہیں ہیں وہ تمہارے نفع نقصان کے مالک کیسی ہیں. ثم نکسوا علی رؤوسہم. اللہ فرمایا جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ ضرب لگائی نا, جو بول نہیں سکتے, جو کھا نہیں سکتے, جو سن نہیں سکتے, جو دیکھ نہیں سکتے, جو پکڑ نہیں سکتے, وہ نفع نقصان کے مالک کیسے ہو سکتے ہیں؟ تم ان کی عبادت کیوں کرتے؟ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ. ابراہیم علیہ السلام نے کہا تف ہے تمہارے اوپر بھی اور تمہارے خداؤں پر بھی. تف, تف کا عام آسان معنی یہ ہے جس طرح ہم نہیں کہتے, اس کو بولتے ہیں تف, تواڈے دے لعنت. اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ. بات ختم ہوگی. اب یہاں سے اس واقعہ سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا گھر مشرکانہ ماحول, شرک والا, بادشاہ مشرک, فوج مشرک, حکمران مشرک, ہر طرف شرک ہی شرک ہے. ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ کی وحدانیت کا اعلان کر رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کیونکہ حق پر تھے اور حق والا کبھی چپ رہتا. بولو تسی تو بولو, تو بوتاں نے چپ بنا دے, بولتے نہیں. تسی تو بول سکتے ہو نا, بول سکتے ہو کہ نہیں؟ تھوڑی زبان ہلا لیا کرو. میں تو لگتا تسی بھی چپ بالکل ہی پتھر دے بان کے بہ جاندے ہو. وہ ابراہیم علیہ السلام کیونکہ مواعد تھے, حق والے تھے, تو گھر میں غیر شرعی کام دیکھا تو بولے کہ نہیں بولے؟ بولے. ماں سے کہا, والد سے کہا, چپ نہیں رہے, حق کی بات کری. حق والا کبھی خاموش نہیں ہوتا, چاہے وہ وقت کا بادشاہ کیوں نہ ہو, اس کے سامنے کیوں نہ کھڑا ہو, لیکن بولے گا اور حق کی بات کر کے رہے گا. یہ کام غلط ہے. قوم والوں کو بھی یہی کہا, پھر عمل کر کے دکھایا, بتوں کو توڑ کے دکھایا اور قوم والوں کو سمجھایا یہ کچھ نہیں کر سکتے. اگر یہ نفع نقصان کے مالک ہوتے کم از کم اپنا دفاع تو ضرور کرتے. جو اپنا دفاع نہیں کر سکتا وہ تمہارا کیا دفاع کرے گا؟ جو اپنے نقصان کو نہیں بچا سکا وہ تمہارے اوپر سے نقصان کو کس طرح ہٹا سکے گا؟ یہ قوم والوں کو سمجھایا. تو یہ اس سے مسئلہ یہ سمجھ آیا کہ جب بھی
کوئی غیر شرعی کام ہمارے سامنے آئے تو پھر ہمیں بولنا چاہیے کہ یہ کام غلط ہو رہا ہے، یہ کام، پھر وہاں پہ مسلط نہیں دیکھنی چاہیے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں تو لوگ کی کہیں گے، چھڈو لوگ کی کہیں گے، اتنے مسلط نکام لیا، نہیں، اگر ابراہیم علیہ السلام مسلط پہ چلتے تو یہ اتنا بڑا دین کا کام ہو سکتا؟ پھر کہتے گھر میں ابا بھی مخالف، اماں بھی مخالف، برادری بھی مخالف، باہر کی مخالف، اندر کی مخالف، مصلحت کو دیکھتے رہتے یار سارے مخالف ہو گئے، ساروں نے گھروں سے گھر سے بھی نکال دیا، میں مصلحت سے چلوں؟ نہیں، مصلحت کو نہیں دیکھا، اللہ اور اللہ کی بات کو دیکھا اور اعلان کرتے چلے گئے لوگوں کے سامنے، حتیٰ کہ نمرود کے دربار میں بھی اللہ کے حق کو بیان کیا، اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا۔ تو اس سے ہمیں سبق ملا، جب بھی غیر شرعی کام دیکھا جائے تو وہاں پہ کہا جائے یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، لوگ شرک کر رہے ہیں، درباروں پہ سجدہ ریز ہو رہے ہیں، ہم کہیں گے یہ غلط ہے، لوگ کہتے ہیں داتا حاجت روا مشکل کشا، ہم کہیں گے یہ غلط ہے، داتا اوپر والا ہی ہے، مشکل کشا اوپر والا ہی ہے، حاجت روا اوپر والا ہی ہے، وہی مشکلیں دور کرتا ہے۔ لوگ کہیں بہو صاحب، بہو کے دربار پہ جاؤ وہاں بیٹا مل جائے گا، نہیں، ہم کہیں گے یا بولی من یشاء اناسا و یا بولی من یشاء ذکور او یزوجہم ذکرانا و اناسا و یجعل من یشاء عقیما، بیٹیاں بھی وہی دیتا ہے، بیٹے بھی وہی دیتا ہے، بیٹے بیٹیاں دونوں وہی دیتا ہے، چاہے تو کچھ بھی نہ دے وہی کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی کر سکتا نہیں ہے۔ اس میں ہم مصلحت نہیں دیکھیں گے، حق کی بات، عقیدے کی بات، توحید کی بات، دین کی بات وہ ہر جگہ کرنی چاہیے، وہاں مصلحت کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔